چینل۔ بدر کی لڑائی رمضان المبارک 2 ہجری کی 17 تاریخ کو لڑی گئی۔ لڑائی سے پہلے پہلی رات جب کہ آسمان پر 17ویں کا چاند چمک رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے خیمے میں بیٹھ گئے اور اللہ کی نصرت کو آواز دی۔ وہ رات بھی تاریخ کی عجیب رات تھی۔ اہل ایمان عشاء کی نماز کے بعد نوافل، تلاوت، ذکر الہی اور دعا و مناجات میں مشغول تھے۔ کسی کی آواز میں لہن داؤدی کا جادو تھا تو کسی کی آواز ہچکی بن جانے سے لرزاں اور ترساں تھی۔ کوئی سرب و سجود تھا تو کوئی قیام میں کھڑا تھا۔ ہچکیاں بھی تھیں اور سسکیاں بھی، امید بھی تھی اور ایمان بھی۔ دوسری جانب اہل کفر کے خیموں میں اور ہی عالم تھا۔ ضیافتیں، بھنا ہوا گوشت، بادہ و جام، کہکے، اشعار، مزاح، کبر و غرور، خاندانی تفاخر، بہادری کے قصے اور نامعلوم کیا کیا خرافات۔ پیٹ بھر کر کھا چکے تو سراہیوں کے منہ کھل گئے۔ نرم و نازک تھرکتے ہوئے جسموں اور پائل کی جھنکار نے سب کو محصور کر دیا۔ رقص اور موسیقی اور قریش کی بہادری پر مشتمل رزمیہ ترانے اور گانے بجانے والیوں کے ہاتھوں اور آنکھوں کی حرکات و سکنات اور ان کے درمیان بہکے ہوئے نوجوانوں کا غلغپاڑا اور شور و ہنگامہ۔ دونوں جانب کے جنگجو ایک دوسرے سے کتنے مختلف تھے۔ چشم فلک یہ سب دیکھ رہی تھی اور گوش ارض یہ سب سن رہا تھا۔ آسمان کی بلندیوں پر چاند مشرق سے مغرب کی جانب رواں دواں تھا۔ صحرا میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، منظر بے حد دلربا تھا۔ چاند سر پر آیا، رات کا آدھا حصہ بیت چکا تھا۔ اب ہر جانب ہو کا عالم تھا۔ جنوب میں قریش کے خیموں میں تھرکتے ہوئے جسم تھک کر سو گئے۔ جام کو گردش دینے والے خراٹے لے رہے تھے۔ قالینوں پر جگہ جگہ بادہ ساغر اوندے بڑے تھے۔ اونٹ کا بھنا ہوا گوشت اور انگور کی نفیس شراب، اپنی طاقت کا غرور اور قریش کی عظمت اور نخوت کا نشہ، ان سب چیزوں نے اہل خیمہ کو مدہوش کر رکھا تھا۔ دوسری جانب ذرا فاصلے پر شمال میں فاقہ مستوں کے خیموں میں بھی اور رات بھر دعائیں کرنے والے عابدین تھک ہار کر سو گئے۔ دعائیں مانگی گئی، آنسو بہائے گئے اور اللہ کی رحمت اور نصرت کی امید پر پہلو فرش پر ٹکا دیے گئے۔ اب ہو کا عالم تھا۔ نہ کسی پرندے کے پر مارنے کی آواز، نہ درندے کے دھاڑنے کی صدا، نہ کوئی پرندہ اس سکوت کو توڑنے کے لیے متحرک تھا۔ خیمے کے دروازے پر جان نثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کھڑے ہیں۔ خیمے کے اندر آفتاب رسالت جلوہ فرما ہیں۔ اس خاموشی میں بس ایک آواز ہے جو سنائی دے رہی ہے۔ یہ اس کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے سچے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے التجا ہے۔ خیمے کے اندر سے آسمانی چاند کی کرنیں اندر داخل ہو رہی ہیں اور زمینی چاند مہتاب نبوت کا منور چہرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ آنسوؤں کی لڑیاں موتیوں کی صورت میں چہرہ مبارک پر جذب ہو رہی ہیں۔ کندھے سے چادر بار بار گر پڑتی ہے، ہچکی بن گئی ہے۔ ایسے میں سب سو جائیں تو سو جائیں، مگر ابو بکر کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ وہ رات بھر سے کھڑے ہیں، چادر بار بار اٹھا کر شانہ مبارک پر رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر ابو بکر کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور عرض کیا، حسبکا یا نبی اللہ۔ این اسی لمحے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، اے ابو بکر، خوشخبری سن لو۔ جبریل آئے کھڑے تھے، فرشتوں کی جماعت صفا بستہ حاضر تھی، وعدہ ربانی پورا ہو گیا تھا، دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا تفصیلی ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ جب آپ دعا کر رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔
چادر کندھے سے بار بار نیچے گر جاتی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں، اپنے تکبر اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ اللہ، جس مدد کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اب وہ آ جائے۔ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ، کل ان کفار کا کام تمام کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے اللہ، اس امت کا فرعون ابو جہل بچ کر نہ جائے۔ کچھ دوسرے سرداروں کے نام بھی ملتے ہیں جن کے قتل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، ان میں سے ایک بھی بچ کر نہ جا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مجموعے حدیث کی مستند کتابوں میں ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہایت جامع، پرتاثیر اور اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والی ہیں، مگر غزوہ بدر کی دعا کا رنگ ہی دوسرا ہے۔ اس موقع پر اجر و انکسار کا جو مجموعہ نظر آتا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب قسم کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ پر کس قدر مان ہے، اور کیوں نہ ہو، اپنا سب کچھ اس کے سامنے ڈھیر کر دیا تھا۔ اس کی رضا مطلوب تھی، اس کے کلمے کو سر بلند کرنا تھا، اس کے دین کو تمام دنیا پر غلبہ عطا کرنا تھا۔ یہ مٹھی بھر جماعت کے الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ قریش کی نخوت طاقت کا تذکرہ بھی دعا میں ملتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کی بے چارگی اور بے سر و سامانی کے اشارات بھی ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل سرمایہ وہی تھا جو اپنے میدان میں لا کر پیش کر دیا تھا۔ یہ 313 نفوس کی پونجی تھی۔ آپ نے اپنے دامن میں جو ہیرے اور موتی جمع کیے تھے وہ سب یہی تھے۔ یہ تو جذبہ شہادت سے سرشار تھے، جان قربان کر دیتے، مگر ان کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا زمین پر دوسرا کوئی نہ رہتا۔ سوچئے، دعا تو مدینہ منورہ میں بھی کی جا سکتی تھی۔ مسجد نبوی بدر کے میدان سے کہیں زیادہ بابرکت اور اللہ کو پسند ہے۔ یہ دعا عین میدان بدر میں کی گئی۔ رحمان کے بندے اور شیطان کے ساتھی ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے۔ موت آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہاں دعا کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ پہلے اپنا سب کچھ نظر کے لیے پیش کر دو، پھر دعا کرو۔ اس شان سے جب دعا مانگی گئی تو در قبولیت کھلا، اور بظاہر ناممکن کو اللہ پاک نے ممکن کر دیا۔ جنگ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، نہایت پر اثر اور جامع، مختصر اور دل نشین، جنت کی وسعتوں کا تذکرہ اور اس کی غیر فانی نعمتوں کا بیان، صف بندی بھی کی، اور جنگ کے دوران حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے ہدایات بھی دی۔ صف بندی کا طریقہ پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جنگی تاریخ میں متعارف کروایا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ مختلف انداز کے ساتھ جنگی حکمت عملی میں جنگوں میں رائج چلا آ رہا ہے۔ آپ نے جنگی حکمت عملی کے لیے جو ہدایات دی تھیں ان میں اہم باتیں یہ تھیں، نظم و ضبط اور جرأت کا مظاہرہ کیا جائے، جنت کا حصول اور رضا الہی مقصود ہو، تیر اس وقت چلایا جائے جب دشمن اس کی مار میں ہو، کوئی ایک تیر بھی اس طرح نہ چلایا جائے کہ وہ ضائع ہو جائے، دشمن کے قریب آنے پر پہلے نیزے کا استعمال کرنا، اور پھر جب دشمن بالکل روبرو آ جائے تو تلوار سے کام لینا، اور جان رکھنا جو بندہ گھمسان میں صبر و ہمت اور ثابت قدمی اور استقامت دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے اور غم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اسلحے اور تعداد کی کمی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات نہایت مفید، جامع اور بہترین حکمت عملی کا حسین مرکہ ہیں۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے کو
बतौर ऑपरेशन रूम या कमांड पोस्ट के इस्तेमाल किया। मगर कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि आप अमलन मैदान जंग में नहीं आए। ये बात दुरुस्त नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन से लड़ाई के वक्त मैदान जंग में मौजूद थे। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मारूफ तारीख अल बदाया वल निहाया में सैयदना अली बिन अबी तालिब का यह कौल नकल किया है कि यौम बदर हमने देखा कि सख्त लड़ाई के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से सबसे आगे थे और दुश्मन पर हमला कर रहे थे। हम जब भी अपने आप को मुश्किल में पाते आपके साये में पना लेते। जंग बदर इस्लाम और कुफार के दरमियान लड़ी जाने वाली पहली जंग थी जिसमें अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फतह दे दी। इस जंग में मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफार की तादाद 1000 जंगजुओं पर मुश्तमिल थी, जिनके पास बेहतरीन घोड़े, बेहतरीन तलवारें, बेहतरीन हथियार और अरब के जाने माने जंगजू शामिल थे। मगर दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। इस जंग में अल्लाह पाक ने फरिश्तों की मदद के जरिए मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। 72 मुसलमान इस जंग में शहीद हुए, जबकि कुफार के बहुत सारे लोग मारे गए, जिनमें उनके बड़े बड़े सरदार भी शामिल थे, जिनमें सर फेरिस्त अबू जहल हैं। बहरहाल इस जंग में अल्लाह पाक ने मुसलमानों को शानदार फतह नसीब फरमाई। कुफर और इस्लाम के दरमियान लड़ी जाने वाली यह पहली जंग थी जिसका जिक्र तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा।